اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے جی۔ کل ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت پر پر پڑھے جائیں گے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان 29 حروف میں سے جو 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں با، فا، میم، واو۔ ان کو حروف شفوی کہتے ہیں، اور حروف خلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا۔ ان کو حروف خلقی کہتے ہیں اور یہ 6 ہیں۔ اسی طرح 3 حروف ہیں: زا، سین، صاد۔ یہ ادا کرتے وقت سیٹی سی، یعنی جس طرح سیٹی کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آئے گی، اور ان حروف کو حروف صفریہ کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے، لیکچر نمبر 2۔ حرکات کی تعریف پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ تنوین کی تعریف پڑھیں گے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر پڑھتے وقت آواز اور منہ کو کھول کر ادا کریں گے، آواز اوپر جائے گی، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ اسی طرح زیر پڑھتے وقت آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے، یعنی آواز نیچے کی طرف جائے گی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ اور پیش پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے اور آواز سامنے جائے گی۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح را پر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دوبارہ سبق سنیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 2 کا حرکات کی تعریف ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے بعد دوسری جز پڑھیں گے تنوین کی۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، اور تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا، جس طرح تا 2 زبر تن ہے، طا 2 زبر تن ہے، یا دال 2 زبر دن ہے، دال 2 زبر دن۔ ان کے ساتھ یہ اضافی لفظ لکھے ہوتے ہیں، جہاں پر تنوین ہوگی الف آئے یا پھر یا آئے، یہ نہیں پڑھنا، اگر پڑھیں گے تو الفاظ غلط ہو جائیں گے۔ بہرحال دوبارہ سنیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، اور تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش تن۔ تو ابھی یہ سارا ہم ایک ساتھ سبق پڑھتے ہیں۔ حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت پر پر پڑھے جائیں گے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا،
ضا غین قاف۔ اور 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، ان کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ خلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور اسی طرح حرکات کی تعریف ہم نے پڑھی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر پڑھتے وقت آواز اوپر کی طرف، زیر پڑھتے وقت آواز نیچے جائے گی، اور پیش پڑھتے وقت آواز سامنے جائے گی۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم حروف مدہ کی تعریف اور کھڑی حرکات کی تعریف انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ دعائے رب باری تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔